نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ دنیا کی آگ کے متعلق اللہ نے کئی جگہ فرمایا، لیکن جہنم کی آگ کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کی آگ معمولی نہ ہوگی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے سلگائی جائے گی۔ آج دنیا کی آگ جو ہے لکڑی سے سلگائی جاتی ہے، جو ہمیشہ نہیں رہتی، فوراً بجھ جاتی ہے، کچھ وقت کے لیے رہتی ہے، بجھ جاتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب پتھر کو جلایا جاتا ہے تو پتھر کی آگ جو ہے دائمی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جہنم جلائی جائے گی وہ انسانوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے جلائی جائے گی، اور اس جہنم پر جو فرشتے بیٹھے ہوں گے وہ فرشتے کیسے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ فرشتے بہت سخت مزاج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہیں کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ انہیں ملے گا، فرشتے جو ہے معصیت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہیں حکم دے گا اس کام کو وہ انجام دیں گے۔ حاضرین، اس آیت سے معلوم کیا ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے تربیت اولاد کے تعلق سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اہلیکم کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، خاص کر اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لیے جا بجا کہا کہ اولاد جو ہے انسانی زندگی کے لیے نعمت ہے، اولاد جو ہے انسانی زندگی کے لیے رونق ہے، چمک ہے، اولاد جو ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اولاد جو ہے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولاد جو ہے انسان کی گھر میں زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد انسان کو دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اولاد تمہارے لیے زینت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم حاضرین، جب ہماری اولاد ہے تو ہماری اولاد کے لیے تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت میں چند ایسے واقعات، چند ایسے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ ہم آپ اولاد کی جو ہے تربیت اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جب ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وہ واقعات، سارے وہ دروس قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں جو تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم شادی کر لو اپنی اولاد کے لیے صرف اولاد کی دعا نہ کرنا، اپنی اولاد کے لیے صالح اولاد کی دعا کرنا۔ قرآن مجید اٹھاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب هب لي من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اولاد دے تو کیسی اولاد دے جو صالحین میں سے ہو، فرما بردار ہو، نیکوکار ہو، فرما بردار ہو، ایسی اولاد مجھے عطا فرما۔ جب زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ سے کیسی اولاد مانگی تھی؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اے اللہ میری بیوی باندھ ہے، مجھے اولاد عطا فرما، ولی صفت اولاد عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میری وراثت کرے اور آل یعقوب کی وراثت کرے۔
ایسی اولاد عطا فرما۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک و صالح اولاد کے لیے دعا کرے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تربیت کا جو انداز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد پیدا ہونے کے بعد 7 دن میں جو ہے اولاد کا عقیقہ کرے، چاہے بچہ ہو بچی ہو اس کا عقیقہ کرے، 7 دن میں عقیقہ کر کے اس کا نام رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹے کی جانب سے 2 بکریاں عطا کرے اور جو ہے لڑکی کی جانب سے 1 بکرا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل غلام محروم بعقیقتہ، ہر بچہ جو ہے عقیقے کے عوض ذرہن رکھا ہوتا ہے، جب تک ماں باپ اس کا عقیقہ نہیں کرتے وہ رہن سے جو ہے نہیں چھوٹتا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے تربیت کی۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اولاد کو اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آج کل جو ہے اولاد کو لوگ شرکیہ نام رکھتے ہیں، علی بخش، غلام محی الدین اور اسی طرح کئی نام ہیں، عبد النبی وغیرہ۔ محترم بھائیوں، یہ سارے کے سارے شرکیہ نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم نئے اور یونیک نام ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیشہ سرچ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں ایسا کوئی نام نہ رکھا ہو۔ ایسا نام جو ہے آج ہم اپنے بچے کو رکھنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا نام رکھو، صحابیات کا نام رکھو، سلف صالحین کے جو نام تھے وہ نام رکھو۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین کہتے ہیں کہ ناموں کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا صحابی تھے، ان کا نام حزن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، صحابی تھے، ان کا نام تھا حزن۔ حزن کا معنی کیا ہے؟ حزن کا معنی رنج اور غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اے حزن، آپ اے صحابی، آپ جو ہے اپنا نام بدل لیں۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو میرا نام ہے اس نام کو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہمیشہ غم و غصہ دیکھا گیا، ہمارے خاندان میں ہمیشہ تکلیف رہی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر برے نام رکھتے ہیں، شرکیہ نام رکھتے ہیں تو ناموں کا اثر جو انسانی زندگی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نام رکھتے ہوئے اللہ کو جو نام پسند ہے وہ نام رکھے، صحابہ صحابیات کا نام رکھے۔ اور اسی طرح جب بچہ بولنے لگتا ہے، جب بچہ جو ہے رینگنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے بچے کو کیا کریں؟ آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اپنے بچے کو کلمہ سکھائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بول پڑھائیں۔ آج ہماری ماں جو ہے بچہ ابھی بولنے لگتا ہے، گانے سکھاتی ہیں، گالیاں سکھاتی ہیں، اور اسی طرح بچے کو جو ہے مختلف انداز کے گناہ اس کی زبان سے کراتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بچہ جو ہے اپنی زبان سے لڑکھڑانے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے بچے کو آپ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کریں۔ اور جب بچہ سن تمیز کو پہنچ جائے، بچہ جو ہے 7 سال کو پہنچ جائے، تو آپ جو ہے سن تمیز کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے توحید کے معنی سکھائیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے معنی سکھائیں۔ آپ جو ہے اس بچے کو عقیدہ سکھائیں، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ باتیں اصول سکھائیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو بچے کے اندر تمیز آتی ہے، وہ جو ہے چیزوں کو اخذ کرنے لگتا ہے۔ لہذا جو ہے 7 سال کی عمر میں آپ بچوں کو توحید سمجھائیے۔ اگر آپ 7 سال کی عمر سے 15 سال کی عمر تک آپ بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں،
ٹھوس توحید کی تعلیم اگر آپ دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ جوان ہو کر جو ہے بھٹکے گا نہیں، وہ جوان ہو کر غیر مسلم نہیں ہوگا۔ آج کل آپ جانتے ہیں غیر مسلمین ارتداد کا فتنہ آج بہت زوروں سے عام ہے۔ آج جو ہے ہر کوئی جو ہے برے کاموں کے لیے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ لہذا اپنی ماں جو ہے بچے کو اگر سکھاتی ہے، ماں بچے کو کلمہ توحید کا معنی سکھاتی ہے، اللہ کیا ہے رسول کیا ہے اگر سکھاتی ہے، تو وہ بچہ آگے بڑھ کر انشاءاللہ دین کو چھوڑے گا نہیں، اسلام کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اپنے بچے کی تربیت کے لیے آپ جو ہے اس کی جسمانی صحت بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حلیمہ سعدیہ کو جو ہے اپنا بچہ دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں گئے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچے دیہات میں پلتے ہیں تو ہمت والے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ لہذا والدین جو ہے بچوں کو کھیل کود میں لگائیں۔ آج کل زمانہ کیا ہے، موبائل فون ہے، جیسے ہی اسکول سے آتے ہیں، مدرسے سے آتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی وہ جو ہے ماں باپ جو ہے ان کو لے جائیں، فیلڈ میں لے جا کر کھیل کود کرائیں، جہاں تعلیم ضروری ہے، جہاں دین ضروری ہے، وہیں پر جو ہے بچے کی صحت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تھا کہ مومن جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لہذا جسمانی صحت بچے کی ضروری ہے، یہ تربیت کی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح بچوں کو عبادت اور نماز اور روزوں کی عادت ڈالو۔ بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے مسجد میں لانا، بچپن ہی سے بچوں کو مسجد میں لانا، قرآن سکھانا، تعلیم سکھانا، روزے رکھنا اور اسی طرح دیگر عبادتیں کرانا، یہ سب جو ہے بچوں کو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ بچوں کو عبادت کی طرف توجہ دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کی طرف ابھارو، اگر وہ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں جو ہے نماز کی طرف ابھارو، اگر وہ 10 سال کے ہو جائے نماز کی طرف نہیں آتے ہیں تو انہیں مارو، شفقت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح سلف صالحین کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے تاکہ بچے جو ہے عبادت میں آگے بڑھے، عبادت میں آگے بڑھانے کے لیے، عبادت میں ابھارنے کے لیے بچوں کو تحفہ دینا یہ سلف صالحین کا عمل رہا ہے۔ تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے والد انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ دن میں جتنی احادیث یاد کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کے بدلے آپ کو ایک ایک درہم دیا جائے گا۔ وہ تابعین فوراً دوڑتے تھے، محدثین کی مجلس میں جاتے تھے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ محدثین کی مجلس ہوتی ہے جہاں پر احادیث کا بیان کیا جاتا ہے، فوراً مسجدوں میں دوڑ کر محدثین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر حدیثوں کو یاد کرتے ہیں۔ پھر جب شام ہوتی ہے تو فوراً اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جان، میں نے اتنی احادیث بیان کی ہیں، میں نے اتنی حدیثوں کو پڑھا ہے اور یاد کیا ہے، ایک ایک حدیث کے بدلے انہیں ایک ایک دینار دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تحفے تحائف دے کر جو ہے عبادت کی طرف اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جو ہے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو جو ہے روزہ رکھایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لایا کرتی تھی، جب وہ روتے بچے تو انہیں کھلونا دے کر خاموش کیا کرتی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور صحابیات کا یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہے ان کی طرف توجہ دینا، رغبت دلائیں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ تربیت کی توجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آج جو ہے بچوں کو مارنا، توڑنا، لکڑیوں سے مارنا، بیلٹ سے مارنا یہ عام ہو گیا ہے۔
آج ہماری مائیں جو ہے بہت مارتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے۔ اگر بچے کو آپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، بچہ ضدی ہو جاتا ہے، بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تربیت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے بچے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی بازو بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ کو پکڑتے ہیں اور انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ بازو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری 10 اولاد ہیں، میں نے زندگی میں اپنی اولاد کو کبھی بھی بوسہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم اگر تم دنیا والوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ لہذا اپنے بچوں پر نرمی کرو، شفقت کرو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر وہ غلطی کرے تو مارنے سے زیادہ، ڈانٹنے سے زیادہ انہیں اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ اسی طرح بچپن سے اولاد پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تربیت کا ایک مرحلہ بہت ضروری ہے۔ یہ تربیت کا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، والد جو ہے کیا کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ کمانے لگتا ہے۔ جہاں ماں ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کی تربیت کرے۔ تربیت کرتے ہوئے وہ ان بچوں کی غلطیوں پر نظر انداز نہ کرے، بلکہ ان غلطیوں پر جو ہے اس کو ڈانٹے اور اسے جو ہے سیدھے راہ کی طرف لائیں۔ عام طور پر مائیں جو ہے 4 غلطیوں کی بچوں کی نظر انداز کرتی ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، بچہ جب جھوٹ بولتا ہے، ماں تو جھوٹ بولتی ہے، بچہ کیسے جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ جب بچہ بولتا ہے تو ماں خاموش ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی جو بچہ عام طور پر کرتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو کوئی چیز چوری کر کے لے آتا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، سمجھ تمیز ابھی نہیں آتی۔ تو ایسے حالت میں ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ماں جو ہے ان چیزوں سے بچائے۔ اور اسی طرح بچے جو ہے گالی گلوچ، جب بچے جو ہے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، گلیوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، جو بری گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ بچے جو ہے گالیاں سیکھتے ہیں۔ ماں جب ان گالیوں کو سنتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے کہتی ہے کہ میرا بچہ میری بچی کو اتنی بڑی گالی دیتی ہے، فلاں گالی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، 3 چیزیں ہوئی، اور آخری چیز جو ہے آزادی۔ بچے کو اتنی ہی آپ آزادی دیں جتنا اسلام نے جو ہے بچے کو آزادی دی ہے۔ آج جو ہے ہم بچہ کوئی بھی غلطی کرے، کچھ بھی کر لے، ہم جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر اچھا ہو جائے گا۔ عام طور پر آزادی کی جب بات آتی ہے، ماں گھر میں ہوتی ہے، باپ جو ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ 7 سال سے لے کر 15 سال ایسی عمر ہے جس میں والد کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر والد بچے سے اس عمر میں اگر عدل ہو جاتا ہے تو جو ہے والد کو یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ وہ آگے جا کر بولے کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ والد کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا ان 4 چیزوں پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدین جو ہے جہاں پر نرمی کی بات آتی ہے، جہاں پر شفقت کی بات آتی ہے، وہیں پر جو ہے والدین جو ہے اپنے اولاد پر ڈر رکھیں۔ اولاد پر ڈر رکھیں۔ اگر والدین کا ڈر نہ ہو تو اولاد جو ہے غلطیاں کرتی ہے، اور جب بچے غلط کام کریں تو فلاں بوڑھا، فلاں شیطان کے نام سے آپ نہ ڈرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں جو ہے اللہ کا ڈر ڈالو، اپنے رب کا ڈر ڈالو۔ لہذا رب کا ڈر جو ہے بچوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تربیت کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں۔ جہاں آپ جو ہے تربیت میں آگے بڑھتے ہیں، تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ
کہ آپ جو ہے بچوں کو اچھی تعلیم دیں. اگر آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو دیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچہ دینی تعلیم اتنا جان لے کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نماز کے طریقے کیا ہیں، نمازیں کیا ہیں، اور روزوں کے مسائل کیا ہیں، نہانے کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے بچے کو سکھائیں. آج کا ہمارا ماحول کیا ہے، باپ کو خود معلوم نہیں کہ نماز کیا ہے، باپ کو خود معلوم نہیں کہ توحید کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے سکھائے گا. لہذا تعلیم کی عمر کوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسے باپ ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان کو توحید معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، ان کو عبادتیں معلوم نہیں، تو آپ مسجد کی طرف آئیں، کتابوں کو پڑھیں، علماء سے رجوع کریں، پھر جا کر جو ہے اپنی بچوں کی اچھی تربیت جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی انسان تعلیم و تربیت اولاد کو نہ دیتا ہے تو وہ اولاد جو ہے آگے بڑھ کر نہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ جو ہے اپنے والدین کو فائدہ پہنچا سکتی ہے. بچوں کو تعلیم ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خچر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تعلیم دی؟ اے عبداللہ بن عباس، اے بچے تم سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اے میرے بچے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اے بچے اگر تم کسی سے مانگنے کا اگر موقع آ جائے تو اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہ مانگنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دینی باتیں سمجھاتے تھے. اور اسی طرح آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان بچوں سے ہی جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے بچوں کو جو ہے کیا کریں. اسی طرح بری صحبت سے بچانا ضروری ہے. ہمارے بچے آج کل ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے. المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ، یعنی جو انسان جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کے دین پر ہوتا ہے. اگر وہ دوستی اچھی ہو تو وہ دوستی انسان نیکوکار بنتا ہے. اگر دوستی خراب ہوتی ہے تو سگریٹ پینے والا، وہ خراب نشے کرنے والا، وہ جو ہے غلط کام کرنے والا، گالی گلوچ دینے والا، دھوکہ دینے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا بنتا ہے. لہذا میرے بھائیوں بچوں کو اچھی تربیت دیں اور اسی طرح بچوں کے جو دوست ہیں ان پر نظر رکھیں کہ میرا بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کوسا کام کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے ماں باپ کی تربیت کے لیے ہم ضروری ہے. اسی طرح حلال روزی کمانا ہے. حلال روزی کمانا تربیت کا ایک بہت ضروری چیز ہے. تربیت کے لیے اگر باپ خود جو ہے حرام روزی کمائے، باپ خود اگر حرام کماتا ہے، وہ حرام بچہ لقمے کے طور پر لیتا ہے اور اس بچے کے خون میں جب وہ حرام کمائی شامل ہوتی ہے تو اس کا خون گندا ہو جاتا ہے، فریب ہوتا ہے، اس کے خون میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، فریب شامل ہو جاتا ہے، نافرمانی شامل ہو جاتی ہے، ہر وہ برائی شامل ہو جاتی ہے جو حرام کمائی سے آتی ہو. لہذا اپنے بچوں کو 1 روپیہ ہی صحیح، 10 روپیہ ہی صحیح، آپ جو ہے حلال کمائی جو ہے اپنے بچوں کو کھلائیں. اگر آپ حرام کمائی کی طرف جاتے ہیں، بچہ آپ کے حرام کمائی کو کھا کر بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی راستے پر چلتا ہے. اس کے پاس بھی حرام اور حلال میں فرق نہیں ہوتا، وہ حرام کے راستے پر جو ہے چلنا لگتا ہے. اسی لیے تربیت کے لیے ضروری ذمہ داری یہ ہے والدین کی کہ وہ بچوں کو حلال کمائی جو ہے کھلائیں. اسی طرح بچوں کو تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچوں کو سخاوت کی عادت ہے، سخاوت کی عادت ڈالیں. کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں 7 سے 15 سال کی عمر میں بچے جو ہے ماں باپ جو بھی کچھ کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ سخاوت کی عادت ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی حدیث میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، غریب غربا اور مساکین اور یتیموں کو جو ہے مال تقسیم کرتے تھے۔ لہذا جب جو ہے سخاوت کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے بچے کو آئیے کریں، جو مال آپ غربا میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ذریعے جو ہے آپ مال کو تقسیم کریں، تو بچے بھی وہی سیکھیں گے جو آپ جو ہے بچوں کو سکھانا چاہیں گے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا، اگر آپ اولاد کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، یہ ایسا وقت ہوتا ہے، خالی وقت ہوتا ہے، آپ اس میں بچوں کو کئی احادیث سکھا سکتے ہیں، کئی چھوٹی موٹی دعائیں سکھا سکتے ہیں، کئی آداب جو ہے کھاتے وقت ان کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر کھاتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چھوٹے بچے تھے عمر بن ابی سلمہ۔ جب پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کبھی ادھر سے نوالا لیتے ہیں، کبھی ادھر سے نوالا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے بچے، اے میرے بیٹے، جب تم کھانا شروع کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، بسم اللہ کہو، پھر کھانا شروع کرو اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جب تم کھانا کھاؤ تو جو تمہارے سامنے کھانا ہے اس کھانے سے جو ہے تم کھانے کی شروعات کرو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ کھاتے ہوئے جو ہے بچوں کو چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہے بیان کرتے ہیں تو بچے جو ہے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تربیت اولاد والدین کے لیے بڑی ذمہ داری ہے۔ قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اولاد کے لیے کتنی زمینیں چھوڑے تھے، آپ نے کتنے بنگلے اور کار بنائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اولاد کی تربیت کے حوالے سے سوال کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والد نے اولاد کو اخلاق سے بڑھ کر انعام نہیں دیا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اس دنیا میں اخلاق سکھا دیتے ہیں تو اس سے بڑا انعام جو ہے آپ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو کیسی عورت کو انتخاب کرو جو دین میں آگے ہو۔ اگر ایسی عورت کا اگر آپ انتخاب کرتے ہو، جب آپ کے بچے ہوں گے انشاءاللہ وہ عورت جو ہے آپ کے بچوں کو دیندار بنائے گی، دینی تعلیمات سے آراستہ کرے گی۔ میرے بھائیوں، اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو انداز سے جو ہے باتیں بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ کے اولاد جو ہے نیکوکار ہو، مطیع ہو، اور اگر ایسا بننے کی ضرورت ہے تو آپ کیا کرو؟ فَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے لیے کہا کہ اولاد جو ہے نعمت ہو سکتی ہے تب جب آپ جو ہے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے بدلے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اولاد جو ہے نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اولاد فتنہ، آزمائش، اسی طرح اگر امتحان ہونا ہے تو آپ جو ہے اولاد کی تربیت میں کمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، یقیناً تم میں سے بعض کی بیویاں، تم میں سے بعض کے بچے جو ہے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے جو ہے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ جو ہے اولاد کی تربیت صحیح سے نہ کرتے ہو تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش بن سکتی
سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے۔ میں آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ شاعر کہتا ہے کہ یتیم اصل میں وہ نہیں ہے جس کا باپ انتقال کر گیا ہے، یتیم اصل میں وہ ہے جو تربیت اور علم سے دور ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کے طریقے سے، دین کے طریقے سے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا